السلام علیکم۔ رات کی ڈیوٹی ہمیشہ سے ہسپتال میں سب سے مشکل سمجھی جاتی ہے۔ دن کے وقت تو ہسپتال میں شور شرابہ، مریضوں کی چیخ و پکار اور ڈاکٹروں کی دوڑ بھاگ ہوتی ہے، لیکن جب رات کا سناٹا ہر طرف چھا جاتا ہے تو ہسپتال ایک پر اسرار جگہ میں بدل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سے رات کی ڈیوٹی سے گریز کرتا تھا، لیکن اس رات میری قسمت نے میرا امتحان لیا، ایک رات جسے میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب مجھے ہسپتال کی نائٹ شفٹ پر تعینات کیا گیا۔ میں ایک نئے ڈاکٹر کی حیثیت سے یہاں آیا تھا اور میری تعیناتی ایک پرانے ہسپتال میں ہوئی تھی جو شہر کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ ہسپتال دن کے وقت تو نارمل لگتا تھا، لیکن رات کو یہاں کی فضا بدل جاتی تھی۔ میرے ساتھی ڈاکٹر اکثر مجھے اس ہسپتال کی پر اسرار کہانیاں سناتے تھے، مگر میں نے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن ایک رات میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہوا۔ یہ سردیوں کی رات تھی اور ہسپتال کے مختلف وارڈز میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھا اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اچانک ہسپتال کے اندرونی الارم بج اٹھا۔ الارم کے بجتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی مریض کی حالت بگڑ گئی ہے، مگر جب میں وارڈ کے باہر نکلا تو وہاں ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہسپتال کی لمبی راہداری میں ایک سرد ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بجلی کا مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے ہسپتال کے انٹرکام پر میسج کرنے کی کوشش کی، وہ بھی خاموش ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، لیکن میں نے خود کو ہمت دلائی اور وارڈ کی طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی میں وارڈ نمبر 7 کے قریب پہنچا، مجھے ایک سرد سانسوں کی آواز سنائی دی۔ میں رک گیا اور اپنے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت میرا دل ایک عجیب خوف سے بھر گیا۔ جیسے ہی میں وارڈ کے دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور ایک پر اسرار سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ نکالی اور روشنی کی۔ میرے سامنے ایک مریض کا بستر خالی تھا، جبکہ اس کے ریکارڈ کے مطابق وہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھا۔ جیسے ہی میں پلٹنے لگا، اچانک میرے کانوں میں ایک بھیانک چیخ گونجی۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً ہسپتال کے گارڈ کو بلانے کی کوشش کی، مگر میرے فون کا سگنل بھی غائب ہو چکا تھا۔ ہر چیز جیسے منجمد ہو چکی تھی۔ میں نے وارڈ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے زمین میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے میں نے وارڈ کے کونے میں ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ایک انسانی شکل اختیار کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، مجھے اس کے چہرے پر خون کی دھاریں دکھائی دینے لگی۔ یہ ایک عورت کی شکل تھی اور اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ وہ عورت ایک بیمار مریضہ کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنی سانسیں روک لی اور وہ میرے سامنے رک گئی۔ یہ ہسپتال ہمارا ہے، یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئی اور پورا ہسپتال پھر سے سناٹے میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنی قدم اٹھائے اور وارڈ کے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ہر قدم میرے لیے موت کے قریب ہونے کا احساس دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں راہداری میں پہنچا، میرے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت پھر سے نمودار ہو گئی تھی۔ اس بار وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر سرد ہو چکے تھے اور میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائی اور نیچے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچا، ایک اور سایہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ سایہ ہسپتال کے پرانے وارڈ کے سامنے تھا اور اس کے ہاتھوں میں خون سے لترے ہوئے اوزار تھے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا، اور سایہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا اور میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ سکتا تھا، جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت ابھی بھی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ مجھے ایک شکار کی طرح گھور رہی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز کے ساتھ پورا وارڈ لرز اٹھا اور اس عورت کا سایہ غائب ہو گیا۔ میں اپنی پوری طاقت جمع کر کے بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ میری سانسیں بے قابو تھیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ یہ تجربہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح بن گیا۔
ہسپتال کی راتیں، جنہیں میں نے ایک عام ذمہ داری سمجھا تھا، اب خوف کی راتیں بن چکی تھی۔ آج بھی جب میں ہسپتال کے راہداریوں سے گزرتا ہوں، مجھے وہ عورت اور اس کی خون آلود آنکھیں یاد آتی ہیں۔ شاید وہ اب بھی کہیں آس پاس موجود ہے اور ہر رات کسی نہ کسی کو اپنا شکار بناتی ہے۔ ہسپتال کے سناٹے میں وہ آج بھی زندہ ہے۔